وہ یہی پیگ اٹھا لیا کہ جی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے جی اور پاکستان میں بھی 2 مہینے کے اندر اندر عوام کھڑی ہو جائے گی. پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے بنگلہ دیش کے واقعے کے بعد لگتا ہے. یہ کیا ہے, ہیلوسینیشن ہے یا دماغ میں کچھ ایسا حالات کی مطابقت لگ رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا وہاں پہ؟ اب خان صاحب وارننگ دینی شروع کر دی, دھمکی دینی شروع کر دی کہ آپ میری بات مان لیں تاکہ کرائسس نہ آئے. آپ نہیں مانیں گے تو کرائسس آ رہا ہے. وہ کیا کرائسس آ رہا ہے؟ وہ اسی قسم کا کرائسس آ رہا ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. جیسے بنگلہ دیش کے اندر وداؤٹ ایڈوانس وارننگ 2 مہینے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایشو ہے, ایک دم عوام کھڑی ہو گئی کیونکہ بے چینی تھی بہت سے ایشوز کے اوپر. ایک چنگاری لگی اور اس کے ساتھ آگ لگ گئی, اور آگ جو ہے یہاں تک آ گیا کہ حکومت گر گئی ہے, پرائم منسٹر کو بھاگنا پڑ گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب خان صاحب نے وہ رخ وہ پکڑ لیا کہ 2 مہینے ہیں آپ کے پاس, اور 2 مہینے کے اندر یہاں بھی کوئی نہ کچھ ہونے والا ہے, اور جب وہ ہوگا تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے, اور پھر یہاں بھی اسی قسم کی انقلاب آئے گا یا اس قسم کی اپرائزنگ ہوگی یا ریولٹ ہوگی اور یا چینج آئے گا. تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ایسے اس کو روکیں. اس سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے ساتھ بات کریں اور راستے اور سارے جو ہے نا مرم پٹی کر کے ہم آگے بڑھیں, اور وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے چھوڑیں, کیسز ختم کریں, الیکشن کرائیں اور مجھے پرائم منسٹر بنائیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے بنگلہ دیش کا یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہاں بھی 2 مہینے. اب 2 مہینے کیوں کہا انہوں نے, 1 مہینہ کیوں نہیں کہا, 3 مہینے کیوں نہیں کیے؟ وہ میرا خیال ہے وہ تھوڑا, اگر وہ کہتے ہیں کہ بس اسی مہینے کچھ ہونے والا ہے تو وہ تو اگلے 2 ہفتے میں پھر پروگرام شروع ہو جانا تھا کہ کچھ نہیں ہوا. تو اب تھوڑا سا ٹائم تو دینا ہے نا کہ اس ٹائم کے اندر کچھ ڈیولپ ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ کیا ڈیولپ سوچ رہے ہیں, کیا ڈیولپ ہوگا, کیا نہیں ڈیولپ ہوگا, کیا وہ فلسفہ ہے, اس کے پیچھے اب اور بھی لوگ ہیں. اب جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام بڑی بے چین ہے, بڑی مہنگائی ہو چکی ہے, بڑا یہ ہو گیا ہے, بڑا وہ ہو گیا ہے, اور اکانومی تکلیف میں ہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ ریپریشن کر رہی ہے, جمہوری رواج ختم ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جا رہی, مفاہمت نہیں ہو رہی, اور ریپریشن ہو رہی ہے اینڈ سو آن, اور اوپر سے اکنامک حالات اور خراب ہو رہے ہیں, عوام کے اوپر بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ امید ہے ایک کہ بنگلہ دیش کے اندر جیسے وداؤٹ وارننگ ایک قسم کی کانفرنٹیشن شروع ہو گئی عوامی, وہ اسی طریقے سے سری لنکا میں بھی اسی طریقے سے کانفرنٹیشن شروع ہو گئی تھی, پتہ ہی نہیں چلا, حالات خراب تھے ایک دم, کسی ایک وقت پہ کوئی چنگاری ہوئی اور اڑ گیا. ٹونیزیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور جگہ پہ بھی, ٹرکی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایسے ہوا, مگر اس کو روک لیا گیا, اردوغان نے اس کو روک لیا, مگر وہاں بھی وہ لوگ باہر نکل آئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حالات یہاں اتنے اچھے نہیں ہیں, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. بلوچستان کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, کے پی کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, طالبان کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, ٹھیک, اسی طریقے کے ساتھ مہنگائی کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, اینڈ اور بھی بہت سے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. ہر روز 2 سولجرز شہید ہو رہے ہیں آن ایوریج, دہشت گردی. تو یہ اتنے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور کوئی کسی قسم کی ریلیف نہیں مل رہی عوام کو, اور نہ ہی کوئی بڑی بیل آؤٹ مل رہا ہے کہیں سے, اور تنگی نظر غصہ نظر آ رہا ہے عوام کے اندر ہر جگہ میں. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ ابھی سے کچھ اقدامات کریں تاکہ ہم وہ راستے پہ مت جائیں. وہ راستہ ہوا تو انتشار ہوگا, کرائسس ہوگی, انارکی ہو جائے گی, اور پھر فوج کو بلانا پڑے گا, اور جب فوج آئے گی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا کرتی کیا نہیں کرتی. اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی کسی قسم کی کوئی چیز مرم پٹی کر لی جائے ان اینٹیسپیشن کہ وہ وقت نہ آئے. یہ اب عمران خان کا بھی یہ بیانیہ شروع ہو گیا ہے, جماعت اسلامی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے, پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے, اور لوگ بھی, منظور وسان بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. ہاں, وہ اسی لیے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا عائشہ کہ بے چینی تو ہے نا, غصہ تو ہے عوام میں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں, یہ تو ہر بندہ غصے میں ہے. میں بھی غصے میں ہوں, تم بھی غصے میں ہو, سارے ہم غصے میں. اور یہاں اگر کوئی چنگاری لگ گئی, کسی نے کھڑے ہو کے کچھ کر دیا, سب جگہ پہ معاملہ تو ایک ہی ہے نا اس وقت, مہنگائی نے سب کے گلے کاٹ دیے. اور یہ جو گورنمنٹ نے جو پلانز بنائے ہیں دے آر ناٹ سکسیڈنگ, اینڈ سو دیئرفور کہ عوام کا غصہ آ جائے اس کو کیسے کم کرنا ہے. تو اس بیسس کے اوپر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آدھی ان کی امید ہے کہ یار ہو جائے کچھ تو اچھا ہے, اور آدھی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کنڈیشنز تو ہیں, اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ نہیں بندہ کہہ سکتا. اور پھر یہ لوگ جو ابھی کمپیریزنز کرنے شروع کر دیے انہوں نے کہ کیا یہاں چنگاری لگ بھی سکتی ہے کہ نہیں, کیا ہی لگ سکتی, اور اگر لگتی ہے تو کیا وہ سارے ملک کے اندر آگ لگے گی یا صرف 1-2 جگہ پہ لگ جائے گی, اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. بنگلہ دیش میں تو ایسے نہیں ہوا.
پھر یہ کہ وہاں کی آرمی کی جو مداخلت ہے انہوں نے واپس ڈیموکریسی کی طرف رخ کیا ہے. اور یہاں تو ٹریڈیشن یہی ہے کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جب آرمی ٹیک اوور کرتی ہے یا مداخلت کرتی ہے تو وہ جمہوریت کی طرف نہیں جاتی, وہ کہیں اور لے جاتی ہے. کیونکہ یہاں اگر جمہوریت کی طرف جائیں گے تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کو کھلی چھٹی دینی پڑے گی, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور خالصہ بھی ہے, تو یہاں وہ راستہ نہیں پکڑے گی. تو یہ بھی پھر خدشات جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو 2 ماہ کے بعد اکتوبر میں ایک چینج سپریم کورٹ میں ہی آنے جا رہی ہے, ہلکا پھلکا اشارہ اس طرف بھی ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی سپریم کورٹ نے ہی ایک فیصلہ دیا اور آہستہ آہستہ ردم پکڑا پھر ساری. ہاں مگر جب یہ اب اگین ویری امپورٹنٹ کویسچن, میرے سے اگر آپ پوچھیں, میرے سے کوئی ایڈوائس پوچھے, اول تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہیں میں پوچھتی ہوں اور سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, ایسے تو نہ کہیں. تو میری ایڈوائس تو اس گورنمنٹ کو یہ ہوگی کہ یہ چھوڑیے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کے مفاد میں, سیاسی جماعت کے مفاد میں نہیں, کسی انسٹیٹیوشن کے مفاد میں نہیں, ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ کچھ اقدامات کیے جائیں, ٹیکسیشن کے کیے جائیں اور ریونیو شیئرنگ کے کیے جائیں اور ڈیٹ سروسنگ کے کیے جائیں, بینکرپسی سے روکا جائے. مشکل حالات ہیں اور کچھ اقدامات کرنے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر اٹ از ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین, سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اس کو اسٹیبلٹی چاہیے تاکہ آئی ایم ایف اور یہ سارے ملک جنہوں نے وعدے کیے ہیں وہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں اور ہمیں ریلیف دیں. اور اگر یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر کوئی ریلیف نہیں ملنی. تو یہاں جمہوریت کا ایشو نہیں ہے, یہاں ملک کو بچانے کا ایشو ہے. یہ بیانیہ ہے گورنمنٹ کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی. ٹھیک. اچھا, اس کے اندر اب ایشو یہی بنا ہوا ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ تو بے بس ہے, وہ کیا کرے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور عوام تو ناراض ہوگی. تو اس سے میں نے جو سجیشن دی ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے جہاں عوام ان کے خلاف سڑکوں پہ آ جائے. اور کیونکہ یہ اب سب یہی تبصرے کر رہے ہیں کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہ بھی ہو, مگر ہو تو سکتا ہے کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں, چنگاریاں تو لگ سکتی ہیں. یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی بات کی بات ہے, مگر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے اور اگر ہو گیا تو پھر واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کس وجہ سے ہو سکتا ہے, تاکہ اس کو روکا جائے. تو میری تجویز یہ تھی کہ دیکھیے آپ نے اس وقت کسی قسم کی ریلیف نہیں دی. آپ نے ابھی 50 ارب روپے کی ریلیف دی ہے 3 مہینے کے لیے, وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کے. تو میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی آپ کو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کی طرح کوئی آپ کو گنجائش نہیں ملے گی. آج بھی بجلی کی قیمت پھر آج بڑھ گئی ہے. تو میں نے کہا کہ ایسے نہ کریں. کچھ 600 ارب روپے آپ نے لگایا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے ایم این ایز کے لیے. اب وہ ایم این ایز کو کیوں آپ پیسے دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کریں, 4 پیسے اپنے بائیں اور اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو مضبوط کریں. آپ کے ایم این ایز اب کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا تو یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ کو ووٹ نہیں ملے گا اور نہ ہی ایم این ایز اگر کل الیکشن ہوتی ہے یہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو یہ پیسہ ضائع نہ کریں, یہ برائب دینے کی کوشش نہ کریں اس وقت. اس کے ساتھ آپ کی حکومت تکڑی نہیں ہوگی. آپ یہ مہربانی کریں, یہ جو پیسہ ہے 600 بلین, اس میں سے آپ نے اگر کوئی دینا بھی ہے تھوڑا بہت, کیونکہ ان کو بھی خوش رکھنا ہے, ناراضگی نہ ہو, وہ بگڑ جائیں تو ادھر ادھر گڑبڑ کرنی شروع کر دیں, تو ٹھیک ہے 100 ارب روپیہ رکھ لیں, سب کو 2-2 کروڑ روپیہ دے دیں منہ بند کرنے کے لیے, اور کہیں جی 3 مہینے کے بعد اور دے دیں گے, بعد میں نہ دیجیے گا. مگر ابھی آپ مہربانی کر کے 400-500 ارب روپیہ ریلیف دیں عوام کو آن دا بجلی. اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس کے اندر جو پرانے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو گو سلو کر دیں اور کوئی نئے پروجیکٹس مت شروع کریں. اگلے سال کر لیجیے گا, پہلے سروائیو تو کریں. اگر سروائیو ہی نہ کر سکے تو یہ سارے پروجیکٹ اور یہ سارا پیسہ اڑ جائے گا, یہ آپ کو اس کی کچھ نہیں ملے گی بینیفٹ. تو آپ مہربانی کریں, وہ بھی کوئی 4-5-6 کافی لمبا چوڑا وہاں بھی بجٹ ہے, اس بجٹ کو بھی کم کریں اور کم از کم 1000 ارب روپیہ جو ہے نا بچا لیں آپ. گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کریں اپنے. پریزیڈنٹ صاحب سیریں ہو رہی ہیں لمبے سب کے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ سب بند کریں. لائٹیں چل رہی ہیں ایسے جیسے کہ پتہ نہیں وی ایکسیس آف الیکٹریسٹی اینڈ نو بڈی از پیئنگ فار اٹ, فری مل رہی ہے سب کو. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آسٹیرٹی میجرز ہو رہے ہیں. کوئی نظر تو آئے عوام کو کہ جی ہم ہی نہیں سفر کر رہے, سب کی بیلٹ ٹائٹنگ ہو رہی ہے, لگتا ہے ایسے عوام ہی ہو رہی ہے. گاڑیاں دیکھیں سب کی, اور پتہ لگتا ہے جی ابھی نئی گاڑی آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اسپیکر نے نہیں لے لی, فلانے نے یہ سب بند کریں, یہ بین کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ سبھی ایک مخلص ہے بھائی, عوام کے درد کا احساس ہے جو چیخیں نکل رہی ہیں. تو میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے
جو 300-400 یونٹ تک جو بجلی لے رہے ہیں نا ان کو تو جو پرانے ریٹس ہیں اسی پہ دیں, مت بڑھائیں ان ریٹس کو. اسی طریقے کے ساتھ جو پہلے ٹیکسیشن ریٹ سے لو مڈل کلاس کے اور مڈل کلاس کے, پہلے یہ تھا کہ 50,000 روپے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا, اور پھر لاکھ روپے کے اوپر سے 5,000 روپے ٹیکس تھا. یہ سب ختم کر دیں. یہ آپ کم از کم جن کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مل رہے ہیں ان کے منیمم ٹیکسز رکھیں. جو بہت امیر لوگ ہیں جیسے عائشہ ناز بڑی امیر ہے تو ان کے اوپر اور ٹیکس لگا دیجیے. میرے جیسے مڈل کلاسیوں کو مت اتنا تنگ کریں آپ. کیوٹ. یہ نا وائس ورسا ہے. تو مطلب ہے کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں, بالکل لگائیں. اگر آپ میری اور عائشہ کی کیٹیگری ہے تو لگا دیں ہمارے اوپر, کوئی بات نہیں. مگر مہربانی کر کے ہمارے جو یہاں پی اینز ہیں اور جو ہمارے کیمرہ مین ہیں اور ان کے اوپر نہ کریں خدا کے واسطے. عام آدمی کا دل جیتے ہیں بجائے اپنے ایم ایل اے کو خوش کرنے کے. اور یہ مت کریں. یہاں آپ یہ سال بڑا کرٹیکل ہے, یہ سال نکالنا ہے. ایک سال پیٹ پہ پتھر باندھ لیں, جو شباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ کپڑے بیچ دو اور عوام کے لیے کچھ کر دیں. اس سے آپ کو یہ جو چنگاری ہے نا اس کا خطرہ دور ہو جائے گا. تجویز دی ہے آپ نے باقاعدہ؟ دی ہے, بالکل تجویز دی ہے, مگر ہمیں کون گھاس ڈالتا ہے؟ نہیں, پہلے بھی آپ کے اسٹیشنری پہ ارے جو فری فنڈ میں تجویز دیتا ہے اس کو کوئی نہیں گھاس ڈالتا. آج میں کہوں نا کہ میں نے چارج کرنا ہے تو کہیں گے فوراً پیسے بھی لے لو اور تجویز. آپ اعلان کر دیں کہ میں چارج اب آئندہ مشورے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے سو دیر از اے پرابلم. اینڈ ایز آئی سیڈ خان صاحب بھی یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. اسی اور جماعت اسلامی بھی یہی امید رکھی ہوئی ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. کچھ اور لوگ ہیں وہ یہ بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ عوام کھڑی ہو جائے. کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا مگر گورنمنٹ کی چھٹی ہو جائے گی. مگر پھر ان کی اپنی اس میں ایمبیشنز ہیں کہ گورنمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے شاید ہماری گورنمنٹ بن جائے یا میں پی ایم بن جاؤں. میں نے بڑی عوامی بات کی ہے تو مجھے وہ شہباز شریف کو کہیں گے تم نے ڈیلیوری نہیں دی, اب وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے سارا بوجھ تو آپ کو ہٹاتے ہیں کسی اور کو لگا دیتے ہیں. تو یہ مطلب ان ہاؤس چینج کر کے تو بچا لیا جائے اپنے آپ کو. میں یہ میری یہ تجویز ہے ادھر مت جائیں اس راستے پہ. یہ راستہ بڑا خطرناک ہے, اس سے کوئی حل نہیں ہوگا. طریقہ یہی ہے کہ عوام کے لیے کچھ ایسی چیز کریں جس کے ساتھ عوام کا غصہ کم ہو اور آپ کو کوئی تھوڑی سی ریلیف مل جائے. سال کاٹ لیں تاکہ کوئی چنگاری شہری جو ہے نا اس کا خطرہ کم ہوتا جائے. ایسے حالات میں ہی جب عوامی غصہ بہت یہ میرا خیال ہے خان صاحب کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے, خان صاحب اس کو امید کے اوپر لے کے آئے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے. اس سے ان کی امید وابستہ ہے, اسی لیے سیٹھی صاحب انہوں نے اور وہ یہ بھی کہ مایوسی نہ ہو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ جی مفاہمت معافی پھر یو ٹرن, پھر انہوں نے یہ بھی کہنا تھا نا کہ اب 2 مہینے رہ گئے کرو. وہ پھر اپنے آپ کی ان کے جو لوگ ہیں پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا زلفی بخاری وغیرہ نے کہ جی انہوں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی. جی پھر وہ جیو کے رپورٹرز اور باقی رپورٹرز نے کہا جی ہم نے خود سنا ہے تو ہم تو کہتے ہیں انہوں نے یہ ایسے ہی بات کی ہے جیسے ہم رپورٹنگ ہو رہی ہے. پھر تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی, پھر خان صاحب نے تھوڑا سا سوری کر کے اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ ہے کہ وہ بھی کم ہے, اب تھوڑا سے اگریسو ہو رہے ہیں کہ جی 2 مہینے رہ گئے نے سارے ای سی ایل تے پاؤ. اب یہ اگریشن ہے نا. جی بالکل, اچھا یاد کروایا. یہ کانفیڈنس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, امید نہ توڑیں. ہاں بالکل, گھبرانے کی ضرورت نہیں. گھبرانا نہیں آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا جائے. لیکن جو ایک اور نام انہوں نے کہا ای سی ایل میں ڈالنے کو, وہ لطیفوں میں گردش کر رہا تھا کہ جب بنگلہ دیش کے عبوری وزیر اعظم کا نام ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا تو باقاعدہ لطیفے پاکستان میں چل رہے تھے کہ عبوری وزیر اعظم کے لیے محسن نقوی صاحب کا نام بھی زیر غور ہے. تمہیں کیا پرابلم ہے محسن نقوی کے ساتھ؟ ایکچولی نہیں, عمران خان صاحب نے باقاعدہ ان کا نام بھی, ان کے 4 نام لیے نا, اس میں ان کا بھی نام بھی ہے. تو یہ تھوڑا دیر از سم تھنگ انٹرسٹنگ ان اٹ. تو وہ باقی سب کو جہاں جو ان کے پرانے رائیولز تھے ان کا نام لیتے ہیں, تو ساتھ محسن نقوی صاحب کو اب ایڈ کر چکے ہیں. وہ یہ ہے میرا نقطہ. اور بریک کے بعد واپس آ کے بنگلہ دیش کے حالات کے ساتھ جو مماثلت ڈھونڈی جا رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے, کہاں ہے ریلیونس, بریک کے بعد بات کریں گے.